السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارا آنا قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا اللہ سے تعلق ہمارے اور دین کے درمیان رکاوٹ، ہمارے اور جنت کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ دنیا ہے۔ دنیا میں انسان کا تعلق، مسلمان کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور قرآن کیا اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ تمہیں دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ اب یہ صاف ظاہر ہے کہ رہنا تو ہمیں دنیا میں ہی ہے، دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں تو ہم بسیرا کر نہیں سکتے، یہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ ترک دنیا کر کے جنگلوں میں آباد ہو جانا یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ اور اللہ والوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ تو پھر کیسے زندگی گزارے؟ دنیا میں رہنا ہے، اور دنیا میں جس مجلس میں آپ بیٹھیں گے اس مجلس کا کچھ نہ کچھ تو رنگ آپ پر چڑھے گا۔ ان رنگوں کا کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے؟ اپنے آپ کو لے کر اس دنیا میں چلنا کیسے ہے؟ اس حوالے سے سورہ حدید کی آیت نمبر 20 کی تلاوت میں نے کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ لوگوں یاد رکھو، اس بات کو ذہن میں بٹھا لو کہ دنیاوی زندگی کیا ہے۔ ایک حدیث بار بار میں آپ کو سناتا ہوں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لمالہا وجمالہا ولنسبہا وعلیک بذات الدین تربت یداک. دنیا داری میں رشتے کس لیے بنائے جاتے ہیں پہلے وہ بتا دیا، اب آخر میں بتایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. تو یہ بھی ایسا ہی ہے. فرمایا عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کے مال کی وجہ سے، یا اس کے اونچے خاندان اور نسب کی وجہ سے. تو فرمایا کہ دنیا میں یہ 3 طریقے چل رہے ہیں. علیہ بذات دین، تم نے تینوں کو نہیں دیکھنا، تو نے صرف دین والی کو دیکھنا ہے، تو نے دین والی کو ترجیح دینی ہے. یہاں پہ بتایا کہ دنیا میں زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے. اعلموا، ذہن میں بٹھا لو یہ بات، دل میں گزار کے رکھ لو، سنبھال لو اس بات کو، انما الحیات الدنیا، کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو صرف لعب، کھیل ہے، ولہو، اور تماشا ہے، وزینت، اور زیب و زینت ہے، خوبصورتی ہے، سجاوٹ ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اترانا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور پھر زیادہ سے زیادہ مال اور اولاد جمع کرنا ہے. اب یہ بتایا 5 طریقے. ہم میں سے ہر ایک ان میں سے کسی ایک نہ ایک سٹیج پر ہے، ہم میں سے ہر ایک. علماء فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے. یہ زندگی کا ہمارا پہلا حصہ، جب بچپن میں کھلونوں سے بچہ کھیلتا ہے. کوئی مقصدیت نہیں ہوتی بچے کے کھیلنے میں، قیمتی چیز کو توڑ دے گا، نکمی سی چیز کو سنبھالے رکھے گا، سینے سے لگائے رکھے گا. کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں قدر و قیمت کا، چیزوں کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں. خود محنت سے گھروندے بنائے گا، ہاتھ مار کے توڑ دے گا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. وہ سوچے گی نہیں میں نے بنانے میں اتنی محنت کی تھی، میرا اتنا ٹائم لگا ہے، اب اس کو میں نے پاؤں مار کے ہاتھ مار کے توڑ دیا، اتنی محنت ضائع کر دی. کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں، احساس ہی نہیں ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، کھیل ہے. بچپن میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کھیل میں گزارتا ہے، اس کا ٹارگٹ ہی کھیل ہے. اور کھیل میں کوئی مقصدیت نہیں ہے کہ یہ ٹارگٹ حاصل کرنا، وہ نہیں ہے، بس ایسے. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے ٹائم گزارنا، بس ایسے اس کو پتہ ہی نہیں، کھیلتا کودتا جا رہا ہے، ادھر بھاگتا جا رہا ہے، ادھر بھاگتا جا رہا ہے. زندگی، دنیاوی زندگی کا ایک حصہ اور مقصد تو یہ ہے. اور دوسرا فرمایا وَلَحْوْ، لہو بھی کھیل کو ہی کہتے ہیں، لیکن وہ جس سے کچھ نفسیاتی تسکین حاصل ہو. ایسا کھیل کہ تم دوسرے کو ہرا کر خوشی حاصل کرو، ایک مقصد آ جاتا ہے اس میں. یعنی وہ لڑکپن والا 12 14 15 20 سال کی عمر والے یہ کھیل جو ہیں، کھلاڑی جو کھیلتے ہیں دوسروں کو ہرا کر خوشی محسوس کرتے ہیں. تو یہ تسکین والا اگلا درجہ آ گیا. پہلے بچپن والے بچے والے کھیل تھے، بے مقصد تھے. اب بڑا ہوا تو دوسروں کو شکست دینا، اپنی شکست سے رنجیدہ ہونا، دوسروں کو شکست دے کر خوش ہونا. اب یہ سٹیج آ گئی. وَتَفَاخُرٌ، اور تیسرا درجہ آ گیا. جب اس سے بڑا ہوتا ہے تو پھر تعلیم، ایجوکیشن مکمل کر کے اپنے کبھی کاروبار کر لیا، دکانداری کر لی، کبھی نوکری کر لی، تو پھر فخر کرتا ہے میرا فلاں گریڈ ہے، تیرا فلاں گریڈ ہے، میرا یہ گھر ہے، میرے گھر اتنا بڑا ہے، تیرا اتنا بڑا ہے. وَتَفَاخُرٌ، ایک دوسرے پر فخر کرنا، یہ دوسرا درجہ ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَقَاصُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. 30 سے 25 سے 40 تک یہ تفاخر والی معاملات چلتے ہیں. میرا اتنا سکیل، میرا اتنا کاروبار. دکاندار آپ میں خود کانوں سے سنا ہے کہ جی میں نے اتنے سے کاروبار شروع کیا تھا، اب میرا اتنے کروڑ اتنے لاکھ کا میرا بزنس ہے.
فلاں میرا ساتھی کہتا ہے کہ میرا مال زیادہ ہے. میں ایک بندے کی آپ بیتی سنا رہا ہوں آپ کو. کہنے لگا میرا ساتھی میرا ہمسایہ کہتا ہے کہ میری دکان میں مال تیرے سے زیادہ ہے. میں نے اس کو کہا کہ میں نے باپ سے حصہ لے کر پھر شروع کیا, اب میرا اتنا, تم 4-5 بھائی, اب یہ اکٹھا ہے, جب تمہارا تقسیم ہوگا پھر پتا چلے گا. تو فخر ہے, ایک مقابلہ چل رہا ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. اور جب 40 سال کی عمر گزر جاتی ہے, 40-50 کے پیٹے میں جب بندہ آ جاتا ہے تو آخری سٹیج آ جاتی ہے. وَتَقَاصُرٌ, زیادہ سے زیادہ جمع کرنا. وَتَقَاصُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, مال اور اولاد. اب ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے جو کچھ حاصل کرنا تھا کر لیا, اب نتیجہ کیا ہے, مال میرے پاس کتنا ہے, اولاد کتنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور 2 خواہشیں جوان ہو جاتی ہیں. بندہ بوڑھا ہو گیا اور 2 خواہشیں جوان ہو گئیں. کون سی؟ پہلی خواہش زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی. اب آپ کہیں کہ یہ حضرت قبر میں ٹانگے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب ہی اس کی 2 خواہشیں. وَتَقَاصُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, عمر کے آخری حصے میں تو یہ 2 خواہشیں جوان ہوتی ہیں, گڑائیاں لیتی ہیں کہ مال جمع کر, مال اور اولاد زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں زندگی کی 5 سٹیجیں ہیں. لیکن ہمیں کیا بتایا گیا؟ میں آیت کا آخری سا پڑھ کے پھر پہلے میں آتا ہوں. فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی میں جتنا بھی سامان ہے, مال ہے, اولاد ہے, ڈگریاں ہیں, عہدے ہیں, محلات ہیں, جگیریں ہیں, پراپرٹی ہے, ووٹ ہے, نوٹ ہے, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی زندگی, إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, مگر یہ سارا سامان تمہیں دھوکہ دے رہا ہے. تمہیں اس نے الجھا رکھا ہے آخرت کیسے. آنکھوں کے سامنے مال, اولاد, ڈگلیاں, عہدے, مرتبے, ووٹ, نوٹ تمہاری آنکھوں کے سامنے چھائے ہوئے ہیں اور تم قبر کو بھولے ہوئے ہو. یہ آنکھوں کے سامنے ہے, تم حشر کو بھولے ہوئے ہو. یہ آنکھوں کے سامنے تم حساب کو بھولے ہوئے ہو. کس زندگی کا حساب بھی دینا ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ جیسے کشتی سمندر میں چلتی, کبھی خشکی پر چلتی کشتی کو دیکھا ادھر, خشکی پر نہیں نہ چلتی. کشتی کے لیے ضروری ہے کہ پانی ہو, پانی میں کشتی چلے گی. پانی نہیں ہوگا تو کشتی بھی نہیں چلے گی, ادھر ہی رک جائے گی. تو کشتی پانی میں چلتی ہے, لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گی. وہ کہتے ہیں یہ ہے مومن کی مثال. مومن رہے گا دنیا میں رہے گا, لیکن دنیا کو اپنے اندر نہیں آنے دے گا. خود دنیا میں رہے گا, دنیا کو اپنے اندر آنے نہیں دے گا. اس کو ہم کیسے سمجھیں پھر؟ یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس حضرت کے اندر دنیا ہے یا آخرت ہے, فلاں کے اندر دنیا ہے یا آخرت؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ رنگ قد کاٹ سے تو یہ پتا نہیں چلتا, چوگے جبہ اور دستار پہننے سے تو یہ پتا نہیں چلتا. یہ کیموفلاج ہوتا ہے, یہ ٹوپی ہے, یہ پگڑی ہے, یہ جبہ ہے, دستار ہے, بڑے بڑے چوگے ہیں, یہ کیموفلاج ہے سارا. ان اللہ لا ينظرکم الی صورکم ولا الی اموالکم. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نہ تمہاری شکلوں پر جاتا ہے, ناک نقش کیسا ہے, قد کاٹ کتنا ہے, ولا الی اموالکم, تمہاری پراپرٹی کتنی ہے, تمہاری جائیداد کتنی, بینک بیلنس کتنا ہے, تمہاری اپروچ کتنی, تمہارا ووٹ کتنا, تمہاری حیثیت کتنی. اللہ نہیں دیکھتا کسی چیز کو بھی. تو پھر یار اللہ کیا دیکھتا ہے وہ بھی تو پتا ہونا چاہیے. ایمان والے پھر سوچتے ہیں اگر اللہ شکل کو نہیں دیکھتا, شکل سے کیا مراد ہے؟ حسب ہے, نسب ہے, خاندان ہے, قبیلہ, کسی کو نہیں دیکھتا.
کیونکہ اللہ کے پیارے نے بتا دی لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لاسود علی الاحمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. حجت الوداع میں آخری پیغام. غیر مسلم اعتراف کرتے ہیں کہ اس پر عمل کر کے صرف پوری انسانی تاریخ میں ایک ہی ہستی تھی جس نے اس پر عمل کیا، وہ اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے جب کتاب لکھی نا تو پہلے نمبر پہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں لکھا، پہلے نمبر پہ محمد رسول اللہ کو لکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عمل سے تو مومن پوچھتا ہے بھی اللہ شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ کو ہم میں تو ہے نا کچھ خاندان چودھری ہیں، پتہ نہیں ہے یا نہیں، اپنے آپ میں تو سمجھ رکھا ہے، بنا رکھا انہوں نے اپنے آپ کو. اللہ کے نزدیک پتہ نہیں کیا حال ہے، لیکن اپنے آپ تو دنیا میں بڑے معزز بنے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں قبر میں کیا ہو رہا ہے، قبر تو کندھے کے برابر اتنی ٹائلوں والی اور فانوس لگے ہوئے اتنی خوبصورت ہے، پتہ نہیں. لیکن آج کا مسلمان دکھاوے پر مر گیا ہے، وہ کہتا دکھنا اچھا چاہیے. جیسے جیسے دل سے ایمان نکلتا جائے گا باہر دکھاوا بڑھتا جائے گا. جب اندر دل میں ایمان ہوگا تو اس کو پرواہ ولا یخافون لومۃ لائم. جو مومن ہوتا ہے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، نہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کی اس پر نظر ہوتی کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے. تو پھر مومن پریشان ہوتا ہے بھئی اللہ شکلیں نہیں دیکھتا، خاندان کا حساب نہیں رکھتا. اگر خاندان کا رکھتا ہوتا تو اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو کہتے کہ فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے کر لے، میں تیرا کچھ نہیں کر سکوں گا. یہاں پہ تو بڑے ہیں، کتنی خاندان ہیں، کتنے چودھری ہیں جناب، کتنے. تو مومن نے پوچھا کہ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تمہارے مال نہیں دیکھتا، یعنی تمہاری حیثیت نہیں دیکھتا، سٹیٹس نہیں دیکھتا، عہدہ مرتبہ نہیں دیکھتا. وَلَا إِلَىٰ صُوَرِكُمْ، تمہاری شکل نہیں دیکھتا، خاندان نہیں دیکھتا، قبیلہ نہیں دیکھتا، ریس نہیں دیکھتا، زبان نہیں دیکھتا. وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ. ہاں یہ دو چیزیں نہیں دیکھتا، اللہ اور دو چیزیں دیکھتا ہے. ہمارا معیار تو یہی ہے نا، املاک، نقشہ، مال، دولت، حسب، نسب، اسی کو تو ہم دنیا دار دیکھتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تنکح المرأۃ لمالہا جمالہا ونسبہا. یاد رکھو دنیا داری میں عورت سے نکاح یا خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کے مال و دولت کی وجہ سے یا اس کے خاندان کی وجہ سے کیا جاتا ہے. یہ اس لیے فرمایا کہ ہماری نظر ان تین باتوں پر ہوتی ہے. پہلے غلط فہمیاں دور کی، پھر حق. پہلے کہا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، پہلے یہ تو اقرار کرو نا کہ کائنات میں کوئی معبود نہیں. اب کہو الا اللہ، ہاں اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں. پہلے باطل کا انکار کیا، پہلے باطل کا بیان کیا، پھر حق کا بیان کیا کہ حق کیا ہے. فرمایا اللہ تمہارے مال نہیں دیکھتا، شکل نہیں دیکھتا، قبیلہ نہیں دیکھتا، حسب نسب نہیں دیکھتا، سٹیٹس نہیں دیکھتا، عہدہ مرتبہ نہیں دیکھتا. وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ. اللہ کی نظر تمہارے دل پر ہے، تمہارے دل کا کیا حال ہے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے تڑپ اٹھے؟ ابھی نہیں آیا. کب آئے گا وقت؟ وہ کب آئے گا؟ کب؟ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ وقت آ جائے تمہارے دل کانپ اٹھے. کیا کوئی اشتام لے کر آئے اللہ سے کہ ابھی میرے پاس اتنا وقت پڑا ہوا ہے؟ کون سی گارنٹی ہے؟ آج ہمارے ایک دوست نے پوسٹ کی مجھے، دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز کی کوئی گارنٹی نہیں،
وہ چیز جس کی کوئی گارنٹی نہیں، وہ زندگی ہے، کسی وقت بھی جا سکتی، کوئی گارنٹی نہیں. اور ایک چیز کی 100% گارنٹی ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا، اور وہ موت ہے، وہ آ کر رہے گی. کیوں ہم بھولے ہوئے ہیں؟ جس کی گارنٹی نہیں اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. جس کی گارنٹی ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا، اس کے لیے ذہن تیار ہی نہیں ہے. فرمایا وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ دیکھتا ہے، اس کی نظر تمہارے دلوں پر ہے اور تمہارے اعمال پر ہے. اللہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، مال نہیں دیکھتا، عملوں کو دیکھتا ہے. شکل کو نہیں دیکھتا، اندر دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے. کہ باہر تو تم نے ٹوپی جبہ دستار بنا کر حلیہ بنا لیا، ڈرامہ کر لیا، کیا اندر بھی اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اندر دیکھتا ہے. اللہ کو اس سے غرض نہیں کہ اوپر سے تم کیسے دکھتے ہو سکتا ہے اوپر سے تم بھیڑ کی طرح دکھتے ہو اور اندر سے بھیڑیا ہو، ہے نا؟ اوپر سے بھیڑ کی طرح بنے ہوئے ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اندر سے بھیڑیا نما انسان ہو، کیا پتا؟ یہ اس کو تو دھوکہ دے سکتا، اس کو کیسے دھوکہ دے گا بندہ؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ ذہن میں بٹھا لو کہ دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، دنیا میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے، یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے آخرت سے تمہیں دنیا میں پھنسانے کے لیے. تم اپنے بچے کی تعلیم کے لیے فکر مند ہوتے ہو. 3 سال کے بچے کو حدیث میں آیا کہ 7 سال کا بچہ مرو ابناکم بالصلاۃ، جب 7 سال کے ہو جائیں تو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو. نماز کا تو ہم 70 سال کا بھی بچے ہو جائیں تو نہیں حکم دیتے، سکول کا 3 سال پہ دیتے. جاؤ سکول میاں جاؤ، وہاں پہ ہی جونیئر سینئر نرسری پریپ کرنا، KG کرنا، سب کچھ کرنا ادھر ہی کرنا. تو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آئے نہ آئے تجھے ABC ضرور آنی چاہیے، پرائرٹی ہے. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت پڑھ رہے تھے، ابھی میں آتے ہوئے سن رہا تھا کہ قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا تو نے آگے کیا بھیجا، بما قدم و اخر، اور پیچھے کیا چھوڑا. تو نے آگے کیا اعمال بھیجے اور اپنی زندگی اور اعمال اور عمل کے اثرات تیرے مرنے کے بعد پیچھے کیا نتیجے نکلے، وہ دونوں دیکھی جائیں گی. قیامت کے دن دونوں کا نتیجہ سامنے آ جائے گا. یہ تو نے آگے جمع کرایا تھا بینک میں، اکاؤنٹ میں، اور تیرے جانے کے بعد یہ تیرے نتیجے بعد میں نکلے تیری کرتوتوں کے اعمال کے. اور ظاہری زندگی ایسی پڑھتے آئے تھے ہم، تفسیروں میں بھی ایسی سنتے آئے. تو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا ایک اور معنی بھی ہے، بما قدم و اخر. زندگی میں تمہارے معاملات آتے ہیں، اولاد آ گیا، آپ اس نے تربیت آپ نے اس کی کرنی ہے. ایک ہے آپ اس کی قرآن خوانی کا، قرآن کی پڑھانے کا انتظام کرتے ہو، ایک ہے دنیا داری کا انتظام کرتے ہو. بما قدم و اخر، تمہاری ترجیح کون سی تھی؟ تم نے پہلے نمبر پہ کس کو رکھا اور دوسرے نمبر پہ کس کو رکھا؟ پہلے نمبر پہ دنیا تھی یا دین تھا؟ دوسرے نمبر پہ دنیا تھی یا دین تھا؟ یہ قیامت کے دن بتایا جائے گا کہ تیری زندگی میں پرائرٹی دین تھا یا پرائرٹی دنیا تھی. تو نے ساری زندگی کھپائی دین کو ترجیح دیتے ہوئے. ایک بندہ ہے دین کے لیے کام کرتا ہے، پرائرٹی اس کی دین ہوتا ہے، وہ کہتا ہے دنیا میں جو کچھ مل گیا سو مل گیا، پرائرٹی میری دین ہے. اور ایک ہے کہتا ہے میں نے دنیا کمانی ہے، وہ دعائیں کرا لیں گے، کوئی شفاعت ہو جائے گی، کوئی سفارش ہو جائے گی، کسی کے لڑ لگ جائیں گے، کسی سے ادھر ادھر لگ کر نکل جائیں گے، لیکن میں نے زندگی دنیا کمانے میں گزارنی ہے. تو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن نتیجہ نکلے گا کہ تیری پرائرٹی کیا تھی، تیری زندگی کی ترجیح کیا تھی.
تو نے کس چیز کو نمبر 1 رکھا تھا اور کس کو دوسرے نمبر پر ترجیح دی تھی؟ تو فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی نیرا دھوکہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دیں، دکانداری چھوڑ دے، زراعت چھوڑ دے، کاروبار چھوڑ دے، صنعت و تجارت چھوڑ دے، جی نہیں چھوڑ دے، نہیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری ترجیحات کی بات ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ یہ نہیں اللہ نے روکا بیویوں سے محبت نہ کرو، پیار نہ کرو، بچوں سے محبت نہ کرو، پیار نہ کرو، بہن بھائیوں سے محبت نہ کرو، پیار نہ کرو، کاروبار نہ کرو، کاروبار کی فکر نہیں، یہ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، گھر نہ بناؤ، نہیں، خوبصورت بناؤ۔ کہا کیا ہے وہ بتانے لگا ہوں، کہا کیا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا دنیا داری چھوڑ دو، اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ چیزیں اللہ کے مقابلے میں نمبر 1 ترجیح، اللہ دوسرے پر چلا گیا۔ اگر یہ دنیا میں دنیاوی چیزیں، تمہارے رشتے، تمہارے بیوی بچے، بہن بھائی، ماں باپ، تمہاری تجارت، تمہارا گھر، تمہارا کاروبار، تمہاری ترجیحات، یہ ایک نمبر پہ رہا، اللہ دوسرے نمبر پہ، رسول اللہ دوسرے نمبر پہ، جہاد دوسرے نمبر پہ، ترجیح تمہاری دنیا تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملات کو تم نے دیکھ لیں گے، کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، کوئی نہیں، روزہ رکھ لیں گے۔ اگر وہ دوسری ترجیح دی تھی تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ اگر تمہاری ترجیح دنیا ہے اور دین دوسرے نمبر پر ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ نہیں اللہ کہتا کہ تم دنیا چھوڑ دو، محبت بیوی سے کرو، اپنی اولاد سے کرو، بہن بھائیوں سے کرو، ماں باپ سے کرو، لیکن یہ ساری محبتیں اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، جہاد کی محبت سے نیچے رہنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب کوئی دنیا داری کا معاملہ آئے تو اللہ کی محبت ہار جائے اور دنیا کی محبت جیت جائے۔ جب ناپ تول کا موقع آئے تو مال کی محبت جیت جائے، تم ناپ تول میں کمی کرو، تم ملاوٹ کرو، تم دھوکہ دو، اور اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت ہار جائے۔ یہ تو امتحان کے لیے تمہیں سب کچھ کر دیا گیا ہے۔ یہ جو تمہارے پاس اتنی محبتیں دے دی گئی ہیں، یہ رکھ دی گئی اللہ کی طرف سے۔ یہ بھی مزے والی بات ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میں نے تمہارے اندر بیوی کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، اللہ فرماتا میں نے رکھی ہیں۔ کس لیے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ امتحان لینا ہے ہم نے، ہر ایک کا امتحان لینا ہے۔ تمہیں دیکھنا ہے کہ تم کوالیفائی کرتے ہو جنت کے لیے یا جہنم میں چھلانگ لگاتے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں دیکھیں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے، ٹیسٹ لیں گے، امتحان لیں گے، آزمائش کریں گے، آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ والجوع، خوف میں مبتلا کر کے، کسی کو مالی معاملات، بھوک میں مبتلا کر کے، ونقص من الاموال، کسی کے مال کا نقصان ہو جائے گا، والانفس، کسی کی جان کا نقصان ہو جائے گا، والثمرات، کسی کے پھلوں کا، فصل کا نقصان ہو جائے گا۔ مجھے پھر وہی بات دنیش کمار کی بات یاد آتی ہے، جس نے رمضان میں سینٹ میں، وہ سینیٹر ہے، سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ آپ تو کہتے ہیں رمضان کا، وہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ ہے اور شیطان قید ہیں، لیکن یہ جو باہر دگنی چگنی قیمت لے رہے ہیں یہ کہاں سے آ گئے؟ میرے دوست ارد گرد وہ کہتا ہے، میرے دوست کہتے دنیش کمار مسلمان ہو جاؤ۔ سپیکر صاحب، میں اپنے دوستوں کو اور آپ سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ مجھے بعد میں کہنا، پہلے باہر والوں کو تو مسلمان کرو، جو 100 روپے کا کیلا 400 روپے میں بیچ رہے ہیں، پہلے ان کو تو مسلمان کرو۔
اب وہ جو رمضان میں لوگوں کا خون کھینچ کھینچ کر جمع کیا تھا کہاں تک لے کر جاؤ گے؟ کتنا فائدہ اٹھا لو گے؟ بچہ بیمار ہو گیا، کسی کو ہیپاٹائٹس یرکان ہوگی، کسی کو ایڈز ہوگی، کسی کو چوری ڈاکہ پڑ گیا، کسی کی اولاد نشئی ہوگی، بیوی نافرمان ہوگی، کہاں لے کر جاؤ گے؟ وہ بری کمائی، وہ گندگی کا ڈھیر کہاں کہاں کھپاؤ گے؟ گندگی کے ڈھیر میں سے نتیجہ بھی گندگی نکلے گا۔ گندگی کے ڈھیر میں سے عطر کی اور مسک کی خوشبوئیں نہیں آیا کرتی۔ ہاں اگر عطر کے گلاب کے پودے لگاؤ گے، عطر اور گلاب کا کاروبار کرو گے تو اس کی خوشبوئیں بھی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ بیویوں کی اولاد کی محبت رکھ دی گئی ہے امتحان کے طور پر۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ تارک و دنیا بن جائے، نہ بیوی سے تعلق، نہ بچوں سے تعلق، نہ کاروبار سے، نہ رشتہ داروں سے، نہ دوست احباب سے۔ میں نے عرض کیا مومن دنیا میں رہے گا جیسے کشتی سمندر میں رہتی ہے، لیکن کشتی والا پانی کو اندر نہیں آنے دیتا، آ جائے تو پیالے سے فوراً باہر نکال نکال کے پھینکتا ہے۔ ہمیں دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا کو اندر نہیں آنے دینا۔ کیوں؟ جب ہماری ترجیح نمبر 1 دین رہے گا تو دنیا اندر قبضہ نہیں جما سکے گی، لیکن جب ہماری ترجیح مال بن گیا، حلال سے آئے حرام سے آئے، جائز سے آئے ناجائز سے آئے، صحیح سے آئے یا غلط سے آئے، ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور اوپر ہم یہی دیکھتے جا رہے ہیں، نیچے سے اوپر تک حرام مال کی جو نوسط ہے اس نے پورے معاشرے کو جکڑ میں لے رکھا ہے۔ ہماری بھرپور فصل ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود آٹا کتنا مہنگا ہے، روٹی کتنی مہنگی ہے، یہ غریب سے پوچھ لے۔ پیداوار پہلے سے زیادہ ہوئی ہے لیکن مومنوں کا ایمان پہلے سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کہتے جمع کرو، اس سال دگنی قیمت ہوگی، سردیوں میں جا کر ابھی 4000 ریٹ ہے، 6-7 ہزار پہ پہنچے گی۔ ابھی سے منصوبے ہیں، جیسے شعبان میں ذخیرہ اندوزی ہو جاتی رمضان میں کمائیں گے۔ ارے رمضان نیکیوں کے لیے تھا، ذخیرہ اندوزی کے لیے نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج مغرب کی نماز کے بعد قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور ہمارا آنا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔